19واں باب پہلی آیت۔ ان باتوں کے بعد میں نے آسمان پر گویا بڑی جماعت کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ ہیلیلویا، نجات اور جلال اور قدرت ہمارے خدا ہی کی ہے۔ انیسویں باب میں برہ کی بیوی پہلی بار نمودار ہوتی ہے۔ جب تک جھوٹی اور نقلی بیوی یعنی بڑی قصبی زمین پر موجود ہے، برہ کی بیوی دکھائی نہیں دی، مگر جو ہی بڑی قصبی اور بابل کا سارا نظام برباد ہوتا ہے، برہ کی بیوی کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، جو مکاشفہ کی کتاب کے آخر تک جاری رہتا ہے۔ یوحنا رسول آسمان میں ایک بلند آواز سنتا ہے، اور اس کو یہ آواز ایک بڑی جماعت کے اکٹھے مل کر گانے یا بولنے کی آواز کی مانند سنائی دیتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی بڑا شہر بابل گر گیا، اسی وقت یہ بڑی جماعت تعریف اور فتح کا گیت گانا شروع کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 7 سال کے عرصہ میں جب کلیسیا آسمان پر ہوگی تو سب مقدسین وہ تمام واقعات دیکھ رہے ہوں گے جو زمین پر مخالف مسیح اور خداوند مسیح کے درمیان جنگ اور آفتیں نازل ہونے کے سلسلہ میں واقع ہو رہے ہوں گے۔ وہ اپنی آنکھوں سے مقدسوں کا قتل کیا جانا، تیسری جنگ عظیم اور بابل شہر کا تباہ ہونا یعنی سب زمینی واقعات دیکھیں گے۔ اگرچہ وہ شروع میں شیطان کی کامیابی دیکھیں گے، لیکن 7 سال کے آخر میں بابل کے مذہبی نظام اور سیاسی نظام دونوں کی بربادی دیکھیں گے اور خدا کی تعریف اور فتح کا گیت گائیں گے۔ شہید ہونے والوں کی روحیں بھی آسمان میں سب زمینی واقعات دیکھیں گی، لیکن آسمانی اور زمینی لوگوں کے دیکھنے میں بڑا فرق ہوگا۔ زمینی لوگ خدا کے قہر اور سب آفتوں کو دیکھ کر خدا کے خلاف کفر بکیں گے اور غم و غصہ کا اظہار کریں گے، لیکن آسمانی لوگ انہی واقعات کو دیکھ کر خدا کے انصاف اور عدالتی سزا کی تعریف اور ستائش کریں گے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بڑی جماعت شہیدوں کی روحوں کی ہے اور آسمان میں ہے، یہ زمین پر نہیں ہیں۔ ان کے بدن زمین میں دفن ہوں گے یا کسی اور جگہ ہوں گے، لیکن روحیں آسمان میں ہیں۔ یہی شہید خداوند مسیح کی 1000 سالہ بادشاہت قائم ہونے پر زندہ ہو جائیں گے۔ یہ بڑی جماعت کلیسیا نہیں ہے جیسا بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ کلیسیا کو زمین پر ایمانداروں کی جماعت، شاگردوں کی جماعت اور پیلوٹوں کی عام جماعت کے مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے، لیکن آسمان پر اسے جماعت نہیں کہا گیا بلکہ برہ کی بیوی کے نام سے پکارا گیا ہے۔ مکاشفہ 4 باب سے لے کر 19 باب تک کلیسیا کا بالکل کہیں ذکر نہیں کیا گیا۔ اس کا نام نہ زمینی واقعات میں اور نہ آسمانی واقعات میں لیا گیا۔ مقدسوں کے خوشی منانے کی کچھ خاص وجوہات ہیں، مثلاً مصیبت کا زمانہ ختم ہونے کو ہے، خداوند مسیح اپنے مقدسوں کے ساتھ آنے کی تیاری کر رہے ہیں، دنیا کی فوجیں تھوڑی دیر کے بعد بالکل برباد ہونے والی ہیں، خداوند مسیح جلد ہی اپنی 1000 سالہ بادشاہت اس زمین پر قائم کرنے والے ہیں، حیوان اور شیطان کی حکومت ختم ہو چکی ہے، بابل کا جھوٹا مذہب، جھوٹی مسیحت اور حیوان کی پرستش ختم ہو چکی ہے، شہیدوں کے خون کا بدلہ لیا جا چکا ہے، تاریکی روشنی میں بدل گئی ہے اور خدا کی عدالت اور قہر کی بجائے اب برکت اور خوشی نازل ہو رہی ہے۔ اب برہ کی شادی اور شادی کی ضیافت بڑی خوشی کے ساتھ منعقد ہو سکتی ہے۔ یہ نہایت معنی خیز بات ہے کہ مقدسوں کی خوشی لفظ ہیلیلویا سے شروع ہوئی۔ یہ لفظ مکاشفہ کی کتاب کے پہلے 18 ابواب میں بالکل استعمال نہیں ہوا اور صرف اس وقت شروع ہونا شروع ہوا جب شیطان اور اس کا نظام بالکل برباد ہو گئے۔ ہیلیلویا عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے یہوہ کی تعریف یا خداوند کی تعریف۔ صرف نجات یافتہ اور چھڑائے ہوئے لوگ اس لفظ سے خداوند کی تعریف کرتے ہیں۔ خدا کی بے شمار صفات میں سے 3 یہاں لکھی گئی ہیں تاکہ خدا کی تعریف کی جائے۔ پولس رسول کہتا ہے کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ جب نجات اور مخلصی سوائے خدا کے کسی رسول، نبی، پیغمبر، معبود یا بت سے حاصل نہیں ہو سکتی، تو پھر صرف خدا ہی تعریف کے قابل ہے۔ دوسری صفت جس میں خدا کی تعریف بیان کی گئی ہے اس کا جلال ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں بہت سی جگہوں پر پہلے بھی خدا کے جلال کی تعریف کی گئی ہے۔ ہم نے 18ویں باب میں خدا کے ایک فرشتے کا جلال دیکھا کہ زمین اس کے جلال سے روشن ہو گئی۔
جب خدا کے ایک فرشتے کا اتنا جلال ہے تو خدا کا جلال تو بہت ہی زیادہ ہوگا۔ موسیٰ نے ایک دفعہ خدا سے درخواست کی کہ مجھے اپنا جلال دکھا دے۔ خدا نے فرمایا تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ خدا کا جلال بہت زیادہ ہے، آدمی خدا کا جلال دیکھ نہیں سکتا۔ پھر بھی خدا نے موسیٰ کو ایک چٹان کے شگاف میں سے اپنا جلال اس طرح دکھایا کہ خدا نے اپنے ہاتھ سے اسے ڈانکے رکھا، اور جب اس کا جلال گزر گیا تو اس نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا۔ یقیناً تمام جلال خدا ہی کا ہے۔ فرشتوں کا جلال دراصل خدا کا جلال ہے، کلیسیا کا جلال خدا کا جلال ہے۔ جیسے چاند کی اپنی روشنی نہیں اور وہ سورج کی روشنی ہے، اسی طرح جو جلال فرشتوں یا نبیوں یا کلیسیا کا ہے وہ ان کا اپنا نہیں بلکہ خدا ہی کا ہے۔ صرف خدا ہی تعریف کے قابل ہے۔ خدا کی تیسری صفت قدرت ہے جس کے لیے اس کی تعریف کی گئی ہے۔ ہمارا خدا قادر مطلق خدا ہے، وہ بے حد قدرت کا مالک ہے۔ ساری کائنات اس کے کہنے سے پیدا ہوئی، اور کائنات کا سارا انتظام بھی خدا اپنی قدرت کے وسیلہ سے کرتا ہے۔ کائنات کی تمام قوتیں اس کے قبضہ میں ہیں، اور کوئی قوت اس کی مرضی کے بغیر عمل نہیں کر سکتی۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔